لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الطارق، سورة الطارق آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العلی العظیم. آج اس سورت کے بارے میں بات کرنی ہے. سورت الطارق مکی سورت ہے. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مکی صورتوں کا خاص انداز ہے اور مدنی صورتوں کا ایک خاص ڈھب ہے. مکی صورتوں میں مخاطب اور جن کے ساتھ زیادہ بحث کی گنجائش تھی وہ کفار تھے، مشرکین تھے، جو خدا کو کسی نہ کسی انداز میں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے اور اصل میں جو چیز ہے قیامت کو نہیں مانتے تھے. تو زیادہ فوکس ان صورتوں میں جو مکہ میں نازل ہوئی صورتیں یا آیات، ان میں زیادہ فوکس اس کا ہے اصول دین پر ہے. اصول دین کی بات زیادہ تر کی گئی ہے. اور دوسری چیز جو وہاں مد نظر تھی وہ اس قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کرنا تھا. یہ مکہ میں تھا، مدینہ میں اب اس کی ضرورت پھر نہیں رہ گئی تھی، اس لیے کہ نبی کی نبوت مانی جا چکی تھی اور جنہوں نے ماننا تھا وہ آ چکے تھے. اس لیول کی ضرورت اب مدینہ میں نہیں تھی. مکہ میں نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی چیز پیش کی جاتی جو عام انسانوں کے بس میں نہیں تھی، تب جا کر نبی کی نبوت کو مانا جاتا اور نبی کی نبوت ماننے کے بعد لوگ ان کی بات کو مانتے. پہلے بھی یہ بات دوستوں کو عرض کر چکا ہوں، دھیان سے توجہ سے یہ چیز پھر سنیں. قرآن ہے جس سے ہماری مسلمانی، ہمارا مسلم ہونا قائم ہے. اگر قرآن درمیان سے ہٹ جائے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نبی کی نبوت کو مانیں. جیسے کہ اس زمانے میں ان کے پاس بھی کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ نبی کی نبوت کو مانتے. اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں تو ماننے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ دوسرے نہ کر سکے، کوئی بھی نہ کر سکے، انسانوں سے وہ ممکن ہی نہ ہو. پھر اس کو دیکھ کر یہ انسان مجبور ہو جائے، کہے کہ حتماً اس کا رابطہ کسی اونچی مخلوق، کسی اونچے وجود سے ہے، کسی ایسی چیز سے ہے، کسی ایسے خدا الہ سے ہے
کہ جو سب چیز پر قادر ہے اور اس کا یہ کلام یا اس کی یہ معجزہ آسا چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ابتدا میں جب تبلیغ شروع ہوئی، بعثت کا ابتدا تھی، تو حتماً اس چیز کی ضرورت تھی کہ کلام معجزہ آسا ہو جس سے نبی کی نبوت کو ماننے میں مدد ملے۔ اس لیے قرآن کا یہ جو حصہ ہے اپنے بلاغی اور اپنے فصاحت کے لحاظ سے بھی بلندی کے بہت بڑے معیار پر ہے، جس کو وہ لوگ سمجھتے تھے، اور اسی سے ان کے ہاں قرآن کے اعجاز ثابت ہوا، اور قرآن کے اعجاز سے نبی کی نبوت ثابت ہوئی، اور تب جا کر انہوں نے مانا۔ آج ہم بھی اسی قرآن کی وجہ سے مان سکتے ہیں۔ اگر قرآن درمیان میں نہ ہو، کوئی دلیل ہی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ نبی کی نبوت کو مانے، کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ تاریخی حقائق کو اگر نظر میں رکھے کہ تاریخ میں یہ نقل ہوا ہے کہ ایک نبی تھے، تو نبی تو بہت سارے تھے، مسیحیوں نے بھی بہت سارے نقل کیا ہے، یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ کی وہ نقل کیا ہے، بلکہ ان کا جو نبیوں کا ماننا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، وہ تو ہم سب کے مشترکہ نبی ہیں۔ ہمارے نبی کو تو وہ نہیں مانتے، لیکن ہم ان کے نبیوں کو کیا ہے، مانتے ہیں۔ تو پھر بنتا جو یہ ہے کہ جو مشترک ہے، جس کو سب مانتے ہیں، اس کو مانے۔ بس تاریخ ہمیں مدد نہیں کر سکتی، کوئی اور مدد کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس قرآن کے۔ مسلمان غافل ہے کہ قرآن اس طرح کی مہم چیز ہے ان کا۔ وعلیکم السلام۔ مسلمان ہونا اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور اتنا انہوں نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اور ایسی چیز ہے دوستو، پہلے بھی یہ چیز ذکر کی ہے، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں بعض دوستوں کی یاد دہانی کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، اور خصوصاً بعض ہمارے طبقات مسلمانوں کے، وہ بڑے زور و شور سے نبی کی شفاعت کی بات کرتے ہیں کہ نبی شفاعت کریں گے اور سب کا کیا ہو جائے گا، دیرہ پار، سارے ہی جو ہے اپنے دریا سے پار ہو جائیں گے اور کشتی کنارے پہ لگا لیں گے، اور اللہ خیر صلاح جنتی بن جائیں گے۔ قرآن کتاب خدا ہے، اس میں پہلے کی باتیں بھی ہیں، آج کی باتیں بھی ہیں، اور قیامت کے دن ہونے والے سارے تقریباً جو سلسلے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اکثر کا ذکر ہے کہ کیا ہوگا۔ اس میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ جہاں نبی کا یہ کردار دکھایا جا رہا ہو کہ نبی نے یا کسی نے شفاعت کی کوئی سلسلہ کیا ہو۔ ہے صحیح، حتماً ہوگا، ایسا ہوگا، کیونکہ شفاعت کا ذکر ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی، اور جو شفاعت کے قابل ہوں گے، جن کے پاس اتھارٹی ہوگی شفاعت کی، وہ شفاعت کریں گے، لیکن واقعہ ذکر نہیں ہے۔ لیکن نبی کی شکایت کا واقعہ ذکر ہے کہ نبی اپنی امت سے قیامت والے دن خدا کے سامنے شکایت فرما رہے ہیں۔ سورہ محمد میں ہے کہ وقال الرسول رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، دور رکھا تھا، مہجور رکھا تھا۔ ہجر میں جو ہوتا ہے، جیسے کوئی دوست سے مہجور ہو تو ہجر ہوتا ہے، یعنی دوری ہو جاتی ہے، تو اپنے سے دور رکھا۔ یہ شکایت کریں گے نبی اپنی امت کی، ان قومی یعنی پوری امت کی شکایت حضرت نے کر دی۔ خدا کے سامنے وہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو اپنے سے کیا رکھا، دور رکھا، اور قرآن کے نیڑے نہیں آئے، یہ قریب نہیں آئے۔ ابھی بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ بھائی جب نبی آخر الزمان میں یعنی یوم القیامہ جا کر یہ شکایت کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا قرآن پہلے مہجور رہا ہے ایسے ہی مہجور چلتا جائے گا، تبھی تو نبی کی بات ٹھیک ہوگی۔
نبی کی بات کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخر تک ایسے ہی سلسلہ جائے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کیا کریں، قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کی طرف توجہ دیں. اسی لیے یوم القیامہ نبی معاشر میں خدا کے سامنے اپنی امت کی شکایت فرمائیں گے. شکایت کا تو پکا ذکر ہے. اب یہ ہے کہ شفاعت کس کو نصیب ہوگی، اللہ اعلم. تو بات ہم سورہ الطارق کی طرف لے جاتے ہیں. آج جو موضوع ہے سورہ الطارق. سورہ الطارق جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کے لفظی فائدے پہلے ذکر کرتے ہیں، تلاوت کے فائدے ذکر کرتے ہیں کہ جو اس کو اپنی زبان پہ لے آئے، اپنے پاس رکھے، اپنے زندگی میں اس کو رکھے تو اس کو کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا. اور پھر آگے جا کر ہم اس کے معانی کی طرف توجہ کریں گے کہ یہ کہتی کیا ہے، اس میں بات کیا کی گئی ہے. تو اس کے جو تلاوت کے فوائد میں سے یہ ہے کہ خدا کریم نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ الطارق کی تلاوت کرے گا، ستارگان سما سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہوں گی. ستارگان آسمان کتنے ہیں؟ ابھی تک انسان تو گن نہیں سکے. انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ستاروں کو گن سکیں، نہیں گن سکیں. تو یعنی لا تعداد نیکیاں اس میں جو اس کو پڑھتا رہے گا، یقیناً جو اس نیت سے پڑھتا رہے گا تو وہ نیک بن کر ہی پڑھتا رہے. ایسے دوسرا بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. آپ کہیں نا کہ ایک بے نمازی ہو، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو صرف ایک سورہ الطارق ہی پڑھ کر بندہ کیا کر لے گا، اتنی نیکیاں کما لے گا، تو نہ اس کو نماز کی ضرورت ہے، نہ اس کو روزے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو اور چیزیں ضرورت ہے، نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ایک سورہ الطارق ہی پڑھتا رہے. دوستو 100% یقین سے یہ جان لیں کہ جو بندہ نماز اور دوسرے اچھے کام نہیں کرے گا وہ سورہ الطارق کو بھی نہیں پڑھ سکے گا، نہیں پڑھ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. زندگی کا آپس میں ڈھب ہی نہیں ملتا ہے، آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے کہ کوئی سورت پڑھ سکے اور وہ دوسرے اچھے کام نہ کرتا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، یعنی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ان کا ایسا ایک تصویر کا اس طرح کا سلسلہ بنا ہوا ہے کہ یہ تصویر مکمل ہو تو ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اعمال نیک بھی اسی طرح ہے، صالحین اسی طرح ہے کہ مکمل پیکج ہے. اگر وہ پیکج پورا نہیں ہے تو سمجھے باقی وہ خام خواہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ضائع ہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ الطارق کو نماز فریضہ میں پڑھے، بروز قیامت اللہ کے نزدیک اس کی منزلت بلند ہوگی اور انبیاء کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، انبیاء کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوگا. اب تھوڑی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو شوق ہوتا ہے کہ کدھر بیٹھیں، جو مشہور لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو محترم لوگ ہیں، جو جیسے کہ ابھی حتی فوٹو لینے کی بھی اتنا شوق ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے ساتھ جائے، کیا ہو جائے، کوئی فوٹو ہی بندہ کھنچوا لے، یا اس کے ساتھ ایک شوق ہوتا ہے. انسانوں کے اندر ایک احساس احترام ہوتا ہے کہ بھائی میرا احترام اس سے بڑھ جائے گا اور میں تھوڑا سا دوسروں کی نظر میں اور بہتر ہو جاؤں گا اگر میں کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ جاؤں. تو اس طرح انبیاء کی صحبت نصیب ہونا کوئی کم بات نہیں ہے. ادھر دنیا میں ممکن ہے کہ کوئی کہیں کہ انبیاء کی صحبت سے کیا پھر ملنا ہے، یہاں تو صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پتہ نہیں کس افسر کے ساتھ فوٹو ہو تو پھر، یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر مہم. تو آخرت میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی اس سے جو ادھر کسی بھی شخص کی اہمیت ہوتی ہے. وہاں ایسے لگے گا کہ انہی کی صحبت میں بیٹھنا ہی سب سے زیادہ مہم ہے اور انسان کا وہ بناتا ہے، انسان کا امیج بہتر کرتا ہے. اب اگر ایک اور چیز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے زخم ہو جاتے ہیں، کسی انسان کو کوئی زخم ہو جاتا ہے اور زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے.
ہوتے ہیں بعض زخم جو ہے وہ بعض علاج کرنے کے باوجود پھر سے نکل آتے ہیں پھر سے. تو کہا گیا ہے کہ اگر اس صورت کو کسی صاف برتن میں لکھا جائے، اس صورت کو الطارق کو صاف برتن میں کس سے، زعفران سے لکھ لیں یا پھر کسی بھی اچھی چیز سے لکھ لیں جو بھی پاک صاف ہو، اس کے ساتھ اس کو لکھ لیا جائے اور پانی سے دھو کر، یعنی اس کا غسالہ جو ہے دھلا ہوا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس زخم کو دھویا جائے تو وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، خراب نہیں ہوگا. اور اگر کسی اور چیز پر پڑھا جائے سورہ الطارق کو تو وہ محفوظ ہو جائے گی. اگر کسی چیز کو آپ نے محفوظ کرنا ہے کہ بھئی یہ آپ سے چھن نہ جائے یا اس کو نقصان نہ پہنچے تو سورہ الطارق کو اس پر پڑھیں اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کے پاس رہے گی. اور ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات اپنی چیز سے انسان کو خود گزن پہنچ جاتا ہے، خود اپنی ہی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. مثال کے طور پر انسان کے پاس ایسی چیزیں، پیسہ خود انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، سواری ہے، اور کوئی چیز ہے، وہ خود ہی انسان کے لیے، کھانا ہے انسان نے خود ہی اپنے ہاتھ سے کھایا اور اس نے اس کو نقصان دے دیا. یا موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے جو اپنی ہی ہے، یا کوئی حیوان رکھا ہوا ہے اس نے، وہ ممکن ہے اس کو نقصان پہنچا دے. ہوتا ہے اپنے ہی، کتنے لوگوں کو خود اپنے اونٹوں نے کاٹا، کتنے لوگوں کو خود اپنے ہی جانوروں نے کسی نہ کسی انداز میں نقصان پہنچا دیا. کسی کو گائے نے اپنی سینگوں پہ اٹھا لیا، کسی کو پتہ نہیں کیا کوئی نقصان ہو جاتا ہے. تو اپنے ہی کسی مال سے نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ الطارق کو پڑھ کر اس پر پھونک دیں. انشاءاللہ آپ اس اپنے مال سے کیا رہیں گے، محفوظ رہیں گے اور آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا. ایک اور چیز جو کہ بہت مفید ہے اس سورت کی، سورہ الطارق کی، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات دوائیں تو انسان کھاتا ہے، ڈاکٹر کے جاتا ہے، دوائیں لے آتا ہے اور کھاتا بھی ہے، لیکن ان کا کوئی اثر فائدہ نہیں ہوتا ہے، انسان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو سورہ الطارق یہ کام کر سکتی ہے. آپ دوا لے آئیں، دوا کے اوپر کیا کریں، سورہ الطارق پڑھیں اور انشاءاللہ وہ دوا آپ کی صحت کے لیے یا جس کے لیے بھی پڑھے تو وہ دوا آپ کی صحت کے لیے مفید تر واقع ہوگی اور اس سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. یہ ہر چند ان کے بہت اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ مختصر یہاں بات کرنی ہے اور خصوصاً اس کے جو تلاوت کے صرف فوائد ہیں وہ ذکر کم کرنے ہیں، ہم نے زیادہ تر معانی کی طرف جانا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ خدا کریم نے ہمارے ساتھ بات کیا کی ہے. ہمارے ساتھ جو یہ بات کی ہے، قرآن ہمارے لیے آیا ہے تو ہمارے ساتھ اور ہم پر کیا نازل ہوا ہے، یعنی امت پر ہی نازل ہوا ہے. جیسے کہ خدا نے کہا ہے کہ علیکم، سب پر ہی نازل ہوا ہے، نبی کے ذریعے سے سب پر یہ قرآن آیا ہے کہ اس کو سنیں اور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 قسم سے شروع ہو رہا ہے. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قسم ایک ایسی چیز ہے کہ عربوں میں بہت رائج ہے، بہت ہی رائج ہے اور تھی بھی رائج، پہلے بھی تھی، ابھی بھی. آپ اگر جائیں وہاں کوئی بھی بات ہو، آپ پوچھیں گے ہاں بھائی فلاں چیز ہوئی ہے، اے واللہ، ہاں لا واللہ، اے واللہ، لا واللہ، اے واللہ کہہ رہے ہیں بس. اور حتیٰ یعنی جہاں کوئی قسم کا تک نہیں بنتا وہاں بھی حتیٰ قسمیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. اور حتیٰ اسی روش کو دیکھتے ہوئے آئمہ کی زبان پر بھی بہت زیادہ موجود ہے. اس لیے قسم اس وقت کا ایک رائج سلسلہ تھا. ہاں یہ ہے کہ قسم کھانی کس چیز کی ہے، یہ قرآن نے آ کر اس کا ڈھب تبدیل کیا اور قرآن نے قسمیں، بہت بلند بلند قسمیں لی ہیں جو کہ مخلوق خدا کی ہیں، اور جب مخلوق خدا کی ہیں تو خود خدا کی قسمیں بنتی ہیں. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے طارق کی. طارق تارکا، ترکت و بابن سے ہے، یعنی جو کھٹکھٹانے والا ہے، کھٹکھٹانے والے کی. ہاں جی، کھٹکھٹانے والے تو بہت ہو سکتے ہیں، یہاں کون سا مراد ہے، کون سا ہے یہ مراد ہے. طارق جو کہ ایسے سے کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے. تو اکثر رات کے مہمان کو بھی طارق کہتے ہیں، طارق کہتے ہیں.
یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں رات کو آنے والے ستارہ مراد ہے، جو کہ آگے خود خدا کریم بتا دیتا ہے کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ طارق سے مراد کوئی یہ جو آپ کے یہاں عام طور پر موجود طارق ہوتا ہے، جو رات کے مہمان کو بھی طارق کہتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد وہ ستارہ ہے، جو چمکتا ستارہ جو کہ رات کو ظاہر ہوتا ہے، یعنی سامنے آتا ہے۔ خود ہی فرما دیتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور آپ کو کیسے پتہ ہو، کس نے بتایا ہو آپ کو کہ طارق کیا چیز ہے؟ جی النجم الثاقب، وہ ایک ستارہ ہے جو ثاقب ہے۔ ثاقب ہے یعنی بہت روشن، بہت ہی روشن ستارہ ہے، آسمان میں رات کو نظر آتا ہے۔ کیا ہے دو قسمیں کھا کر اے اللہ کہنا کیا ہے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر انسان پر حافظ لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کے آس پاس میں محافظ، حافظ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یوں ہی سمجھیں جو اردو میں محافظ، گارڈ لگے ہوئے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ یہ جملہ بہت سارے معنی دے سکتا ہے کہ اب گارڈ جو لگے ہوئے ہیں یا حافظ لگے ہوئے ہیں تو کس چیز سے؟ تو بہت ساری چیزوں سے۔ ایک تو موت سے، خود موت انسان کو اس وقت آنی ہے جتنی اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کی حفاظت کرنی ہے نا، اس سے پہلے اس کا دھیان کرنا ہے۔ ہر اس پر جہاں بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آنے کا خطرہ ہو تو اس سے بچانے کے لیے حافظ موجود ہیں، فوراً حافظ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں، تب تک کہ اس کی موت کا ٹائم آئے تو وہاں جا کر اس کے موت کے اسباب پیدا ہوں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حافظ سے مراد یہ لیں کہ جو اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، جو بھی انسان کرتا ہے اس پر کیا ہے؟ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، تو حافظ تو ہوئے نا کہ اعمال انسان کے محفوظ۔ ہر انسان کے ساتھ حافظ ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا، علیہا کا مطلب ہے اس کے اختیار سے اوپر ہیں، اس کے اختیار سے باہر ہیں، وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے ان کو، نہ ہی ان کا یہ کچھ کر سکتا ہے، وہ اس سے اوپر ہیں اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی کے اوپر کوئی دوسرا آپ کوئی بندہ محافظ لگا دیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں بھی علیہا، ہر نفس پر حافظ لگے ہوئے ہیں۔ تو اور بھی کئی معنی اس کے کیے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو موت سے انسان کی حفاظت کی جاتی ہے، یا جو بھی اعمال وہ کرتا ہے نیک یا بد ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ محفوظ کیا جاتا ہے، اور وہ حافظوں کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ خدا کریم نے ان قسموں کے بعد یہ بات بتائی، یعنی انسانوں متوجہ ہو جائیں، آپ مت سمجھیں کہ آپ کوئی چیز کر رہے ہیں اور وہ لکھی نہیں جا رہی یا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آپ اس زندگی میں ان چکروں میں ڈروں میں نہ پڑیں کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، کیا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے حافظ موجود ہے، اور آپ کی زندگی جتنی رکھی ہوئی ہے اس تک آپ کو کسی چیز سے نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد خدا کریم کہتا ہے کہ جب آپ پر یہ سلسلہ ہے، فا لگا دیا ہے اگلی آیت میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حفاظت کا انتظام ہے یہ ہو سکتا ہے اعمال پر ہی ہو، کہ انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں، محفوظ ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو چاہیے توجہ کرے، کدھر توجہ کرے کہ تھا کیا یہ سارا سلسلہ۔ ویسے تو انسان ایسے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کیا ضرورت تھی کہ اتنا مرحلے طے کیے جاتے ہو، اس طرح پہلے وہ سلسلہ ہوتا، پھر وہ سلسلہ ہوتا، پھر وہ اور اس طرح آخر پر انسان پیدا ہوتا، اور پیدا ہونے کے بعد بھی 15 سال تک شعور ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شعور آتا ہے تو تجربہ 30-40 سال تک تجربہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ہی بنے بنائے انسان کارخانوں سے نکالتے، اور جیسے کہ تیار انسان ہوتے ہیں نکل آتے، ہو جاتا۔ ہاں آسمان سے بارش آ سکتی ہے تو آسمان سے
پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے گھر ایک انسان رات کو گرا ہے، ہاں بنا بنایا انسان 15-20 سال کا گر جاتا، بھائی ہاں جی یہ ان کا ہے، ہو سکتا تھا۔ تو یہ کیا ضرورت تھی؟ تو یہ اس لیے تھی کہ انسانوں کو بتانا کہ قدرت خدا کیا ہے، خدا کس طرح ایک بہت ہی معمولی سے پانی کی، وہ بھی ذرے کی، جس کو عام شناخت ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو انسان کے سپرم ہوتا ہے یا جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں، جس سے انسان پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک قطرے میں 10 لاکھ 15 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوتے ہیں، اس میں سے پیدا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 10 15 20 لاکھ اس میں جرثومے ہوتے ہیں اور اس میں سیل ہوتے ہیں، اور ایک سیل سے ایک انسان بن سکتا ہے، تو اتنے سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے اس ایک کو اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو ہمیں دکھائی بھی نہ دے، اتنا چھوٹا اور مہین، قرآن میں لفظ ہے مہین، یعنی بہت ہی ناچیز قسم کی چیز۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو بنایا بھی خدا نے ایسے کہ بہت ہی گھٹیا قسم کی چیز بنایا، یعنی بدبودار، کہ انسان اس سے نفرت کرتا ہے انسان۔ اور پھر یہ ہے کہ امیر المومنین کا وہ قول بھی اسی آیت کے ضمن میں ہی اس کو آپ سمجھے، فرمایا کہ اے انسان تو اتنی اکڑ دکھا رہا ہے، اتنی تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، ہاں 3 دفعہ تو شرمگاہوں سے گزر چکا ہے، 3 دفعہ تو کیا ہو چکا ہے؟ شرمگاہوں سے گزر چکا ہے۔ تو اتنا بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو چیز کیا ہے؟ کہاں سے تو آیا ہے؟ باپ کی اس سے نکلا ہے، ماں کے پیٹ میں گیا ہے، پھر دوبارہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، تو اس کے بعد تمہارا غرور تکبر بنتا ہے۔ جہاں سے انسان کے بدترین، یعنی جہاں وہ پیشاب کی نالی ہوئی اور اس سے انسان گزرا ہے، جہاں سے پیشاب گزرتا ہے، تو پھر اب کیا تمہیں اتنے غرور کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنا فخر اور اتنے پتہ نہیں کیا کیا سلسلے۔ تو خدا کریم توجہ دلاتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس دیکھے انسان اس کی طرف جس سے اسے بنایا گیا ہے۔ یہ مما خلق کہہ کر خدا نے یہ نہیں کہا مما خلقتہ، میں نے اس کو جہاں سے خلق کیا، نہیں کہا مما خلق، یعنی تھوڑا سا اور بھی نیچے کر دیا انسان کو کہ دیکھے تو صحیح جیسے اسے بنایا کس چیز سے گیا ہے، کس چیز سے اسے خلق کیا گیا ہے، اپنی طرف نسبت بھی نہیں دی ہے، اس لیے کہ خدا کی طرف نسبت جانے سے پھر کچھ درجہ بڑھ جاتا ہے انسان کا، لیکن کیا کہا؟ اسے بنایا کس چیز سے گیا ہے۔ خلق، پھر خود ہی جواب دیتا ہے، خلق من ماء دافق، بنا ہے یہ انسان ایک پانی سے جو دافق ہے، جو ٹپک کر نکلتا ہے، دافق ٹپک کر نکلنے والا، ہاں ایسے زور سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے کدھر سے؟ آتا ہے صلب سے اور ترائب سے۔ یہ کب بات ہو رہی ہے؟ اس وقت انسانوں کو کیا پتا تھا کہ جو مادہ منویہ جس سے انسان بنتا ہے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو، کیونکہ عورت میں بھی اپنا ایک خاص قسم کا وجود ہوتا ہے کہ جرثومے یا وہ انڈے ہوتے ہیں، اور مرد کی طرف سے اور خاص قسم کا جرثومہ ہوتا ہے، تو یہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ اس وقت کی سائنس کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اس وقت کی سائنس کو بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے یہ مادہ منویہ جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ایسے اسباب نہیں تھے، کوئی ایسے ابزار نہیں تھے، آلات نہیں تھے کہ پتہ چلایا جا سکتا، لیکن قرآن نے پکے دو ٹوک انداز میں کہا، اور آج سائنس نے پتہ چلا ہے کہ واقعاً یہ چیز انسان کے صلب، یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر گودا ہے نا خاص قسم کا، اس کو کہتے ہیں صلب۔ کبھی دیکھنا ہو تو مرغیوں میں دیکھیں کہ گردن سے شروع ہونے والا ایک صلب ہوتا ہے جو چلا جاتا ہے پچھلے ریڑھ کی ہڈی میں، ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک بالکل صلب ہوتا ہے، وہی انسان کی ساری زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے، نرم سا مادہ ہوتا ہے، لیکن وہی ہمارے سارے جسم کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مدیریت اور مینج کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ایک قسم کے فائبر ہے،
آپٹک فائبر آپٹک آج کل آپ نے سنا ہے جدید طرز کی یہ کمیونیکیشن کے لیے تاروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، فائبر آپٹک اس کو کہتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی اس طرح کی چیز ہے جس سے لاکھوں کروڑوں پیغامات جسم کے سارے حصوں کو ہر لمحے پہنچ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی مرضی بھی اس ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے چلتی ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ کسی بھی وجہ سے اس ریڑھ کی اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دھاڑ بدن کام نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے سائیڈ بھی چینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جدھر پڑا ہوتا ہے ادھر ہی پڑا رہے گا، ہل بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مادہ منویہ وہاں سے نکلتا ہے، اور دوسرا سینے کی پسلیوں سے، سینے کے آس پاس میں ادھر سے اس کا جو ہے دوسرا 2 جگہوں سے یہ مل کر نکلتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سائنس کو یہ چیزیں پتہ چلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ پہلے لوگوں نے کچھ یوں سمجھا کہ صلب جو ہے یہ مرد کا ہوتا ہے اور ترائب خواتین کی پسلیوں کی بات ہے کہ خواتین کے سینے کے آس پاس کی پسلیوں سے یہ چیز نکلتی ہے اور مل کر جو ہے انسان بناتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے نا یہ ثابت ہوا ہے کہ دونوں میں دونوں چیزیں ہیں، دونوں کے جو چیزیں ہیں وہ دونوں ہی صلب اور ترائب دونوں سے نکلتے ہیں اور پھر جا کر ایک انسان بنتا ہے۔ یہ والا مادہ منویہ خاص قسم کا اتنے خاص اہتمام سے اس مین جگہوں سے آتا ہے۔ پورے بدن کو مینیج کرنے والا صلب ہوتا ہے، اور ترائب یعنی سینے کے آس پاس میں دل ہوتا ہے، یعنی زندہ رکھنے والا دل اور چلانے والا صلب۔ انسان کا دھڑ جو ہے وہ صلب کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے، اور باقی زندگی سوچ بچار یہ وہ فلاں اور خون کی پمپنگ وہ سارا کام دل اور سینے کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو 2 مرکزی جو انسان کی طاقت کے منابع ہیں وہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، بنتا ہے اور آگے آتا ہے۔ ایک درمیان میں ایک بہت مہم مسئلہ عرض کیا جاؤں اس پانی کے بارے میں۔ دوستو، خدا نے ایک ایسی چیز اس میں رکھی ہے کہ انسان کو اپنے نقصان پر لطف آتا ہے، اور انسان کو بھول جاتا ہے کہ یہ کتنا اس کا نقصان بھی کر سکتا ہے اور کتنا ہوتا لمحوں کی بات ہے۔ اس لمحے کا خدا نے اتنا بڑا اور اتنا خاص قسم کا اس میں چارم رکھا ہے کہ انسان مجبور ہو گیا آتا، اسے موت کا ڈر بھی ہوتا ہے، کئی خطرناک قسم کے کام بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کام کی طرف جاتا ہے۔ جیسے حیوانات ہیں، حیوانات میں آپ دیکھ لیں 2 میل حیوانات آپس میں اتنے لڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مؤنث ہے اس حیوان کی، وہ اس کے ساتھ اس کا جوڑ لگے اور وہ دوسرا جو ہے میدان سے نکل جائے، تو ایک دوسرے کو مارنے تک آ جائے۔ بھائی کتنا تو نے کیا کرنا ہے، کیا حاصل ہونا ہے، ہاں؟ اور یہی چیز انسانوں میں، انہی چیزوں کے سلسلے میں انسان کتنے بڑے بڑے رسک لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے رسک لیتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے، وہ کچھ لمحے اگر آپ سیکنڈز میں گنیں تو ہو سکتا ہے کہ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ یا اس سے بھی کم ٹائم میں انسان جو بھی اس کو وہ لطف کا ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے اس میں وہ لطف، اور حتیٰ یہ جو جوان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے جوانی کے ایام میں انسان کو اس طرح کے سلسلے خوابوں میں اور سلسلوں میں اور اس طرح جس سے ان کو غسل بھی واجب ہو جاتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے، کوئی اس کی بڑی ٹائم، لیکن اسی چھوٹے سے اتنے بہت مہین قسم کے لمحات کے لیے انسان بڑی بڑی رسکیں لیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، اور اس نقصان کے لیے تیار ہیں، وہ یہ اپنا نقصان کرانا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں میں آپ بتا دوں آپ کو کہ یہ کیسے بنتا ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے اس جو خدا کی دی ہوئی نعمت ہے اس کو محفوظ رکھیں، تاکہ بعد میں اپنے جو سلسلے ہیں جب آپ اپنا خانوادہ تشکیل دیں تو اس وقت آپ کے پاس کچھ اس طرح کا اپنے اولاد کے لیے کوئی سلسلہ موجود ہو۔ ثابت ہوا ہے کہ
40 لقمے انسان کھانے کے کھائے، 40 لقمے، ابھی ہم جو کھاتے ہیں 40 کے قریب بنتے ہیں، 40 سے کم تر بنتے ہیں۔ ابھی جو بہت بار بار کے چمچے کھاتے ہیں وہ تو 20-25 پہ ہی کام پورا کر لیتے ہیں اور اپنے ڈرام کو بھر کے گئے۔ تو جو بڑے آرام سے کھاتے ہیں، جو دھیان سے کھاتے ہیں، وہ 40 لقمے تک کھا لیتے ہیں۔ 40 لقمے کھانے کے بعد آپ کے جسم میں 1 قطرہ خون کا پیدا ہوتا ہے، 1 قطرہ خون کا پیدا ہوتا ہے، اور 40 قطرے اگر خون کے جمع ہوں تو 1 قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے۔ 40 قطرے خون کے ہوں تو 1 قطرہ مادہ منویہ کا پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنے ہر اس اخراج میں یا ڈسچارج میں 40 قطرے خارج کر دیتا ہے۔ 40 قطرے اس کے خارج ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ 1600 نوالا کھانے کا کھائیں تو پھر جا کر آپ 1 دفعہ نہانے کا آپ کا سلسلہ ہو جائے گا۔ اور یہ خصوصاً ان کے لیے کہنا، اور اس سے یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کچھ طریقے کرنے چاہیے۔ کھانا رات کو مناسب کھانا چاہیے، دھیان سے کھانا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ میں نے تو کب سے منع کیا ہوا تھا، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ دال مسور پھر بھی چل رہی ہے، اور یہ جو ہے شام کے ٹائم دال مسور بہت اس حوالے سے ایک ایسا نسخہ ہے کہ حتماً صبح پھر آپ کو نہانا پڑے گا۔ تو کب سے میں نے کہا ہوا تھا کہ نہ، پھر وہ جو ہے نا پکانے میں پکا دیتے ہیں۔ بہرحال تو درمیان میں یہ بات اس لیے آ گئی کہ دوستو اپنا دھیان کریں اور اس چیز کو ایسے نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادیوں کے بعد انسان بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اب پتہ نہیں کیا سلسلہ ہو، کیا کریں۔ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں فلاں فلاں فلاں، ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کی یہ خیالی زندگی ہے۔ درمیان میں بات آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ جوانوں کو معلومات پہلے سے بتا دیں۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ مثلاً اپنی مرضی سے جو چاہیں گے، جتنی چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، ایسی کوئی کہانی نہیں۔ ایک لمحے کی بات ہے اور پھر ختم۔ اور بعض اوقات کئی یہ لمحہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، جب پہلے سے خرابیاں ہو چکی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بڑے عالم وہ تھے بھی مرجع دینی تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، چلیں کوئی بات نہیں ہے، اس جملے کو بھی کہہ دیں۔ وہ کہتے تھے اللہ رضائی کے نیچے شرمساری سے بچانا۔ اب شرمساری تو ہوتی ہے، تو مسلم ہے کہ دوسری طرف سے تو کوئی اس طرح کی سلسلہ نہیں ہے۔ ادھر سے تو کوئی، ادھر سے تو ڈیمانڈ موجود ہے، لیکن ادھر سے جناب کچھ بھی نہیں۔ بالکل آئیں بائیں شائیں۔ اور یہ ٹھیک ہے، ابھی آپ دوستوں کو اس طرح ان باتوں سے مسکراہٹ اور ہنسی کا ایک سماں پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں۔ نہیں ہے، انسان کو خدا نے خود ہی آٹومیٹک اس نے بریکیں رکھی ہوئی ہیں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ جسم کے باقی استعمالات میں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان بے حد استعمال کر سکے، کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ سو سکتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے جس کے پاس بہت اچھے اچھے بستر ہوں، کتنا سو؟ 8 گھنٹے ہی سوگا، بہت ہوگا تو 9 گھنٹے 10 گھنٹے سو لے گا۔ کھانے کا کتنا کھا لے گا کوئی بندہ؟ اگر کسی کے پاس کھانے کے بہت سب سے دنیا سے بہترین کھانے سب چیزیں موجود ہیں، کتنا پھر کھائے گا؟
کتنا کھا وہی آدھا کلو 1.5 پاؤ آدھا کلو، اس سے زیادہ تو نہیں کھائے گا. بہت کسی نے مار لیا تو کلو کھا جائے گا، 1.25 کلو 2 کلو کھا جائے گا. باقی جو اس طرح کے سلسلے ہیں، فرض کریں کسی کے پاس سارے وسائل، انجوائمنٹ کے سارے وسائل موجود ہیں، تو کتنا انجوائے کرے گا، کتنی دیر چل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جن کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں اور انجوائمنٹ مزید پھر نہیں کر سکتے، بس ختم ہو گئی بات، تو پھر وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ بس سب چیزیں ہو چکی ہیں، اب ہماری زندگی کا فائدہ کیا. انسان اپنے اندر خالی محسوس کرتا ہے. تو دوستو توجہ رکھیں اور بہت دھیان سے اپنے اس سلسلے کو دھیان سے چلائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی کا جو جرثومے ہے، یہ مادہ منویہ خارج ہوتا ہے صلب سے اور ترائب سے. ترائب سینے کی پسلیاں اور ہڈیوں کو کہتے ہیں. انہو لعلی رجعہ لقادر، اے انسانوں آپ کے اعمال درج ہو رہے ہیں، آپ کی سارے سلسلے لکھے جا رہے ہیں، آپ پر حافظ لگے ہوئے ہیں. جس نے اتنے مہین اور ناچیز قسم کے پانی سے اتنے بڑے انسان کو اور اتنے سمجھدار انسان کو بنا لیا ہے، تو وہ اس کو دوبارہ پلٹا نہیں سکتا ہے بھائی. جس کے بننے میں کوئی اس کو مسئلہ نہیں لگے اور وہ بھی اتنی نیچ قسم کی چیز ہے، اس نے اتنے بالا ترین اور اتنے سمجھدار اور اتنے ذہن رکھنے والے انسان کو بنا لیا ہے، تو اس کو کیا مسئلہ ہے کہ اس کو بنے ہوئے کو دوبارہ پھر پلٹا دے. یا تو کوئی بہت بڑا سامان لگتا ہو کہ جس کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو. یہ تو بہت ہی نیچ قسم کا پانی کا ایک ذرہ ہے، اس سے پیدا کر دیا ہے، تو آپ دوبارہ پلٹا نہیں سکتے. جو آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں کون پلٹائے گا، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، سارے زمین میں مٹی ہو جائیں گے، گرد و غبار ہو کر اڑ جائیں گے، پھر ہمیں کون پلٹائے گا. آپ یہ سوال کرتے ہیں، ہم تو آپ کو ایک ذرے سے بنا سکتے ہیں. انہو علی رجعہ لقادر، وہ خدا جس نے اس طرح پیدا کیا انسان کو، وہ اس کے پلٹانے پہ قادر ہے. آپ کو قیامت کے حوالے سے شک نہیں ہونا چاہیے. بات قیامت کی ہو رہی ہے نا، اصل میں رولا ہی سارا قیامت کا ہے. یہ ساری جو انسانی سلسلے ہو رہے ہیں، خدا کی طرف سے پیغمبر کتابیں آ رہی ہیں اور سمجھایا جا رہا ہے اور انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، خدا کے ماننے کے لیے نہیں ہے، انسان کی آئندہ زندگی کو بنانے کے لیے ہے، کہ وہ جو آخر میں بعد میں زندگی ہے اس کو بنا کے انسان آئے. کیا ہوگا اس دن ہے اللہ، جس دن رجعت ہوگی، جس دن پلٹایا جائے گا انسانوں کو. یوم تبلی السرائر، اس دن سارے انسان کے سرائر سامنے آ جائیں گے. تبلا یعنی بلا کر دیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے. ہیں جی، جس دن راز ظاہر کیے جائیں گے، چھپے ہوئے راز، مخفی راز سارے سامنے آ جائیں گے. یہاں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا چیز ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب سامنے آ جائے گا کہ کس قسم کا انسان ہے. ابھی ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آس پاس والوں کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا، سب سامنے سمٹ ساروں کے ہوگا کہ بھائی یہ کارنامے ہیں ان کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لیں، اس کا وہ کیمرے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ گلی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہاں، آپ پچھلے دنوں کی جو ہے وہ نکال کر ویڈیوز ان کیمروں سے دیکھیں تو آپ دیکھیں اچھا یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، اس طرح بھی ہوا ہے، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی گزرا ہے، یہاں یہ بھی ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. جیسے کہ ابھی بہت ساری تعجب آور سلسلے جو ہے وہ ان کیمروں کے سے انسان لے کر اس میں رکھتے ہیں، نیٹ پہ رکھتے ہیں، کہ وہ بڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ اچھا یہ حیوانات ادھر سے ہو کے رات کو جاتے ہیں، انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی ادھر ہوتا ہے. جیسے اس دن ایک کلپ رکھا ہوا تھا یہاں اسلام آباد کے ساتھ سے سواں کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے، جو کہ بہت ہی پیچیدہ اور وہ اونچائی کی طرف جاتا ہے، بہت ہی تھوڑے ٹائم میں بہت لمبی اونچائی ہے، اور گاڑیاں بھی وہاں جا کر کیا ہو جاتی ہیں
تھک جاتی ہیں اور تھکی ہوئی گاڑیاں تو رک جاتی ہیں. تو وہ جو ہے وہاں دکھایا انہوں نے کلپ کہ چیتا ہے جس نے سڑک پہ چلتی گائے کی گردن سے پکڑ لیا ہے. اسی جنگل سے چیتا نکلا ہے اور وہاں سے اس نے اس کو پکڑ لیا اور تھوڑی دیر پکڑنے کے بعد کھینچ لیا نیچے اسی راستے میں. حالانکہ عام طور پر یہاں صرف باندر اور وہ جو ہوتے ہیں کیا وہ تو ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن اتنے بڑے حیوانات کا اس طرح سڑکوں تک آ جانا کتنا ایک خطرناک بھی ہے اور موجود ہے وہاں. یہ چیتا جو ہے اس نے یہ جو بڑا ہوتا ہے شیر کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے چیتے کے ساتھ بھی، جسے ببر بھی کہتے ہیں بعض اوقات. تو بہرحال یوم تبلی السرائر، اس دن سارے کلپس سامنے ہوں گے، ساری ویڈیوز سامنے ہوں گی، اور ایسے ہوگا کہ سب کے سامنے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے گا کہ سب کے سارے سلسلے سب کے سامنے ہوں گے. تو انسان کیا کرے گا؟ دوسری آیات میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ انسان بھاگے گا کن سے؟ اپنوں سے بھاگے گا. ہاں وہ یہ تو میرے ماں باپ ادھر کھڑے ہیں، ادھر بہن بھائی کھڑے ہیں، ادھر وہ میرے دوست کھڑے ہیں، یار ان کے سامنے یہ ساری سلسلے ہو رہے ہیں. تو انسان کیا ہوگا؟ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی میں کہیں اور چلا جاؤں، ادھر نہ کھڑا ہوں، کیونکہ میرے تو یہ جو سامنے آ رہے ہیں سلسلے، میں تو اپنے والدین کے لیے اپنے دوسرے سب کے لیے بہت شریف بنا ہوا تھا، میرے تو یہ کارنامے کسی کو پتہ ہی نہیں تھے. تو اب سب جو ہے سامنے آ. یوم یفر المرء، یفر یعنی فرار کرے گا مرء، من ابیہ اپنے باپ سے، و امہ و بنیہ سب سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ ان کے قریب میں نہ کھڑا ہوں، اس لیے کہ اب ساری میری ہسٹری کیا ہو رہی ہے؟ سامنے آ رہی. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن اس کے پاس نہ تو اپنی طاقت ہوگی کہ کچھ روک سکے کچھ کر سکے، ولا ناصر اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اب یہاں ولا ناصر کا سلسلہ لگایا، یہ نکرہ لگا دیا ہے ولا ناصر. آپ جانتے ہیں کہ جب لا ناصر لا نافیہ لگا ہوا ہے نکرہ کے بعد تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی ناصر نہیں ہوگا. کوئی سمجھے نا کہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. نکرہ سیاق کے ناف میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ لا ناصر، کوئی ناصر نہیں ہوگا، کوئی بھی. اب یہ اور یہ استثناء پذیر بھی نہیں ہے کہ اس سے الا فلاں مثلا ولا ناصر، کوئی ناصر نہیں ہوگا. اس کے بعد خدائے کریم 2-3 قسمیں اور لے کر قرآن کے بارے میں بات کرے گا جو کہ انشاءاللہ آج کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.